بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے سلسلہ مباحث عرفانی میں ایک بحث کہ جو آپ عزیزان کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ بحث ہے عالم ذر کے بارے میں۔ گزشتہ جلسات کے اندر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ مختلف موضوعات پر عرفانی نقطہ نگاہ سے گفتگو کی جائے۔ من جملہ ان مباحث میں سے ایک بحث عالم ذر کے بارے میں ہے۔ اچھا، عالم ذر کے بارے میں گفتگو ہمارے ہاں محدثین، فقہاء، متکلمین، مفسرین، فلاسفہ اور عرفاء کے درمیان ایک رائج گفتگو ہے کہ اس عالم ذر کے بارے میں بھی جو معمولاً گفتگو کا آغاز کرتے ہیں وہ سورہ مبارک اعراف کی 172 نمبر آیت کے ذیل میں گفتگو ہوتی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ کہ میں بہت زیادہ اس آیہ کریمہ کے الفاظی بحث کی طرف نہیں جاؤں گا، وہ انشاءاللہ آپ تفسیری کتابوں کے اندر ملاحظہ کریں گے کہ اس آیہ کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو باہر نکالا اور ان کو ان پر گواہ بنایا، ان کو ان کا مشاہدہ کروایا اور کہا گیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نہ، آپ ہمارے خدا ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ کہ آیت کے اندر بہت سارے لطیف نکات ہیں کہ بہت زیادہ میں اس وقت اس آیت کی ان نفاستوں کی طرف، لطافتوں کی طرف، نکات کی طرف ناظر نہیں ہوں۔ اس وقت ہماری کلی بحث عالم ذر کے بارے میں ہے کہ عالم ذر کے بارے میں اہل معرفت کا نقطہ نگاہ کیا ہے، اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اہل معرفت کے نقطہ نگاہ کو بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو خصوصیت سے اس وقت میرے مورد نظر علامہ ذوالفنون حضرت علامہ حسن زادہ آمولی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے انسان در عرف عرفان، اس کتاب میں جو 46 نمبر اصل ہے کہ جو میرے پاس اس کتاب کی چاپ ہے، 14 نمبر چاپ ہے، یہ سروش تہران والوں کی چاپ ہے، اس کا صفحہ بنتا ہے 120۔ یہاں پر میں تقریباً اپنے مباحث میں علامہ حسن زادہ آمولی رحمۃ اللہ علیہ کے اس 46 نمبر اصل کی طرف ناظر ہوں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس 46 نمبر اصل کو دیکھیے گا کہ تقریباً وہاں سے ان مطالب کو ذکر کر رہا ہوں کہ اصل اصول وہاں سے ہیں، پھر توضیحات جو علامہ کے بیان کی پیش کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، میں زیادہ ان تمہیدی نکات میں نہ رکوں تاکہ بعد والے مباحث تک پہنچ سکوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ روایات بھی عالم ذر کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ اعراف کی 172 نمبر آیت کے ذیل میں دیکھیں۔ مفسرین، متکلمین کے بیانات کو بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں تو بہرحال وہ تفاسیر جو اجتہادی، کلامی اور ادبی اور روائی جنبے کے اعتبار سے لکھی گئی ہیں، اسی آیت نمبر 172 کے ذیل میں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 172، اس کے ذیل میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آتے ہیں اب ہم آہستہ آہستہ اپنی بحث کی طرف۔ دیکھیں، عالم ذر، یہ جو ذر لفظ ہے لغوی معنی کے اعتبار سے اس کے مختلف معانی ہیں کہ اس کا منشأ اشتقاق آپ کیا قرار دے رہے ہیں، اس کو کس چیز سے مشتق مان رہے ہیں۔
اگر اس ذر کو ذرا سے مشتق مانے تو اس صورت میں خلقہ کے معنی میں ہوگا، ذرا یعنی خلقہ، اور ذریہ یعنی وہی مخلوق۔ اور اگر آپ اس کو ذرا سے مشتق نہ مانیں بلکہ ذرہ، را پر تشدید دیں، تو اس صورت میں ذرہ کا معنی ہوگا یعنی بہت ہی چھوٹے سے موجودات، ریز اور نازک اور بالکل چھوٹے سے موجودات، جس کو آپ اپنی زبان میں ذرات کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں، بالکل ریز اور چھوٹی چیزیں، ان کو ذرہ اور ذرت کے نام سے بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ظاہراً چونٹیوں وغیرہ کو بھی ذرہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یا اس ذرہ کو آپ ذرہ یعنی تفرق اور پراکندگی اور انتشار کے معنی میں لیں۔ علی ای حال یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اچھا، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی کے لیے میں آغاز میں ایک سطر پڑھتا ہوں علامہ حسن زادہ آمولی نور اللہ مرکزہ الشریف کی، کہ بعد میں پھر ہماری مکمل بحث صرف اسی سطر کا بیان ہوگا۔ یہ اپنی اس کتاب میں اس طریقے سے تحریر کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ عالم ذر کے بارے میں اگر ہم 2-3 سطروں میں 2-3 جملات میں بیان کریں تو وہی نقطہ بنتا ہے کہ جس کو ہم نے اپنے 1001 نقطے کے نقطے نمبر 309 میں ذکر کیا ہے، یعنی یہ بنتا ہے عالم ذر۔ کیا ہے عالم ذر؟ فرماتے ہیں چنان کہ از روایات آن با تأیید و تصدید روایات دیگر و اصول براہین عقلی مستفاد است، عبارت از فرقان کثرت از متن قرآن وحدت در قلب لیلۃ القدر است۔ کہ یہ جملہ ہے عالم ذر، یعنی عالم ذر نام ہے فرقان کثرت کا، قرآن وحدت سے نکلنا قلب لیلۃ القدر میں۔ کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ ابھی جو میں نے جملات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ سارے کے سارے جملات ابھی آپ کے لیے غیر واضح ہیں، غیر مفہوم ہیں، لیکن جان بوجھ کے اس تعبیر کو میں نے استعمال کیا تاکہ بعد میں اس کی وضاحت بھی کروں۔ پس عالم ذر کیا ہے؟ فرقان کثرت از متن قرآن وحدت در قلب لیلۃ القدر۔ وہ فرقان کثرت جو متن قرآن وحدت سے منتشی ہو، ظاہر ہو قلب لیلۃ القدر میں، اسے کہتے ہیں عالم ذر۔ اچھا، یہ ہوا کیا؟ یہ کون سے جملات ہم نے بیان کر دی ہے کہ جو ابھی تک بالکل واضح بھی نہیں ہے، تو ان کی وضاحت ابھی عرض کروں گا۔ آسان لفظوں میں اگر علامہ حسن زادہ آمولی رحمۃ اللہ علیہ کے جملات کا معنی کروں کہ آہستہ آہستہ واضح ہوں گے، تھوڑا سا تأمل کیجئے گا، ہماری گفتگو کی آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو بھی لطف آئے گا۔ علامہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ حقائق جو انسان کامل ہے، ولی خدا ہے، اس انسان کامل کے قلب پر تفصیلی طریقے سے ظاہر ہوتے ہیں، اسے عالم ذر کہتے ہیں۔ پہلی عبارت سے یہ تھوڑی سی بات نسبتاً واضح ہوئی کہ انشاءاللہ ابھی اس کو کھولیں گے۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ عرض کر رہا ہوں کہ حقائق جو انسان کامل کے قلب پر تفصیلی طور پر متمثل ہوتے ہیں، یہ جو قلب انسان کامل پر تفصیلاً حقائق ظاہر ہوتے ہیں، اسے عالم ذر کہتے ہیں۔ اچھا، ابھی بھی بات واضح نہیں ہے،
آہستہ آہستہ وضاحت عرض کرتے ہیں۔ دیکھیں عزیز من، جب ہم قرآن مجید کی طرف، روایات کی طرف اور فلسفی اور عرفانی بیانات کی طرف آتے ہیں تو ایک نقطہ ہمارے سامنے روشن ہوتا ہے کہ اس عالم کے جو حقائق ہیں، موجودات ہیں، ان موجودات یا ان حقائق کے مختلف مراتب ہیں۔ ایک مرتبہ ان کا مرتبہ جمعی ہے کہ جس کو قرآنی تعبیر میں خزائن کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ان من شیء الا عندنا خزائنہ، کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے خزائن ہمارے پاس موجود ہیں، کہ اس کو تعبیر ہم کرتے ہیں وجود جمعی کے ساتھ۔ اہل معرفت حقائق کے وجود جمعی کو قرآن کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، یعنی جو موجودات کا وجود جمعی ہے اس کو تعبیر کرتے ہیں قرآن کے ساتھ۔ اور دوسرا مرحلہ ان حقائق کا وجود تفصیلی ہے، وہ جو وجود تفصیلی ہے اس کو فرقان کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ اب یہ تفصیل بھی عوالم کے اعتبار سے ہے۔ ایک تفصیل وہ ہے جو آپ اس عالم مادہ کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں، اور ایک تفصیل وہ ہے جو اس عالم مادہ سے پہلے جو عالم مثال ہے اس کے اندر موجود ہے۔ پس تفصیل دو مراحل میں ہے، ایک اس عالم مادہ کے اندر اور ایک اس عالم مادہ سے پہلے عالم مثال کے اندر، کہ اس تفصیل کو وجود فرقانی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ اہل معرفت وجود جمعی کو کس کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں؟ وجود قرآنی کے ساتھ، اور وجود تفصیلی کو تعبیر کرتے ہیں فرقانی کے ساتھ۔ دیکھیں عزیزان من، اگر ایک لحاظ سے میں عرض کروں تو عوالم اہل معرفت کے ہاں ایک تقسیم کے اعتبار سے 4 قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں، 4 عوالم ہیں۔ ایک عالم لاہوت ہے، ایک عالم جبروت ہے، ایک عالم ملکوت ہے، اور ایک عالم ناسوت ہے۔ اچھا، عالم لاہوت عالم اسماء و صفات الہی، اسماء و صفات الہی کو عالم لاہوت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، یا عالم الہ کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں۔ کہ دیکھیں اس وقت ہماری گفتگو کس کے بارے میں ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا۔ بس ایک مورد ہے عالم لاہوت، یعنی عالم اسماء و صفات۔ اس عالم لاہوت کے بعد ہمارے پاس عالم جبروت یا عالم عقول آتا ہے، درست ہے۔ عالم جبروت یا عالم عقول ان حقائق اور موجودات کو تشکیل دیتا ہے جو ذاتاً اور فعلاً مجرد ہیں۔ فلاسفہ کی اصطلاح میں ان کو عالم عقول کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں ان کو عالم ملائکہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اچھا، ان کو عالم جبروت کہتے ہیں، اس کی بھی جو وجہ تسمیہ ہے، سبب ہے، نام رکھنے کا سبب ہے، وہ یہ ہے کہ یہ موجودات محض ہیں، کہ ان میں ہر قسم کے نقص کا جبران کیا گیا ہے، یعنی ان کے اندر کوئی بھی کمال بالقوہ نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی کمالات ہیں ان کا جبران کیا گیا ہے۔ وہ سارے کے سارے کمالات ان کے لیے فعلیت کے مرحلے تک پہنچ گئے، لہذا اس کو عالم جبروت بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تیسرا عالم عالم ملکوت ہے، کہ عالم ملکوت، عالم مثال، عالم برزخ، یہ سارے اس کے نام ہیں۔ یہ عالم ملکوت یا عالم مثال یا عالم برزخ، اس سے مراد ہماری وہ عالم ہے کہ جس عالم میں
تفصیل تو ہے، اشکال بھی ہیں، صور بھی ہیں، مختلف قسم کی شکلیں بھی ہیں، صورتیں بھی ہیں، لیکن وہاں پر مادہ نہیں ہوتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ کو وہ مطلب قریب لانا چاہیں، آپ کے ذہن کے قریب لانا چاہیں، تو خواب کے اندر جو آپ مختلف تصاویر کو دیکھتے ہیں، وہاں پر شکل بھی ہے، صورت بھی ہے، مختلف چیزیں ہیں، لیکن وہاں پر مادہ نہیں ہوتا، جسم بھی عطا ہوتا ہے، مادہ نہیں ہوتا۔ کہ بہرحال ان تمام کی تفصیلات تو حکمی اور فلسفی بحثوں میں بیان کی جا چکی ہیں، ہم گزر رہے ہیں۔ تو یہ ہو جائے گا عالم مثال، اور اس عالم مثال کے بعد آتا ہے یہ عالم ناسوت یا عالم مادہ، کہ یہ عالم ناسوت اور عالم مادہ عالم حرکت ہے، کہ اس عالم کے اندر تدریجیت پائی جاتی ہے، بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ تدریجاً کیا ہوتی ہیں، اپنے کمالات کی طرف بڑھتی ہیں، قوت سے فعلیت کی طرف جاتی ہیں۔ یہ کلی طور پر اہل معرفت جو عوالم کو ذکر کرتے ہیں، یہ 4 عوالم ہیں، کہ پس ایک یہ ہے عالم ناسوت یا عالم مادہ، اس سے اوپر عالم مثال، اس سے اوپر عالم جبروت، اور اس سے اوپر عالم لاہوت۔ اور ان عوالم کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ رشتہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر ترتب رکھتے ہیں، یعنی اس طریقے سے جو ایک عالم کے اندر مجملاً موجود ہے، وہی اگر چیز تنزل پیدا کرے، نسبتاً تفصیل پیدا ہو، تو بعد والا عالم بنتا ہے۔ مثال کے طور پر جو کچھ عالم اسماء و صفات کے اندر موجود ہے، وہ جتنے بھی کمالات حق ہیں، وہ کمالات حق اگر اپنے آپ کو تفصیل دینا چاہیں تو پہلے مرحلے میں عالم جبروت اور عالم عقول میں وہ تنزل کرتے ہیں۔ وہی عالم اسماء و صفات کے کمالات جو تنزل کریں، جو ظاہر ہوں، تو ہمارے سامنے عالم عقول اور عالم جبروت آتا ہے، یعنی عالم ملائکہ۔ بس یہ جو عالم جبروت ہے، عالم ملائکہ ہے، یہ اسی عالم اسماء و صفات کا کیا ہے، تنزل ہے۔ درست آگا؟ اور پھر یہ عالم عقول اور عالم جبروت جب تنزل پیدا کرتا ہے تو ہمارے سامنے عالم مثال آتا ہے، عالم برزخ آتا ہے۔ درست؟ اور یہی عالم مثال اور عالم برزخ جب تنزل پیدا کرتا ہے تو یہ عالم مادہ بنتا ہے، یہ عالم ناسوت ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ سلسلہ ہے تخلیق کا، جس کو قوس نزول کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں، کہ عالم اسماء و صفات جسے عالم لاہوت کہتے ہیں، عالم لاہوت سے عالم جبروت، عالم جبروت سے ملکوت، ملکوت سے یہ عالم ناسوت نزول کے اعتبار سے۔ اور اسی طریقے سے معاد اور آخرت اور قیامت کے بارے میں بھی جو یہ اہل معرفت ذکر کرتے ہیں، وہ یہی نقطہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس عالم ناسوت سے پھر انسان عالم ملکوت کی طرف جاتا ہے، عالم ملکوت سے عالم جبروت، عالم جبروت سے عالم اسماء و صفات کی طرف، یعنی عالم لاہوت کی طرف جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو آیہ کریمہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کی جانب سے آئے ہیں اور خدا کی طرف پلٹ کر جائیں گے، یہ پورا قوس نزول اور قوس صعود کا سلسلہ آیت کے ان دونوں الفاظ میں ذکر کیا جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کی جانب سے آئے ہیں، اسی عالم اسماء و صفات سے، عالم لاہوت سے ہمارا تنزل ہوا ہے، عالم عقول میں آئے، عالم ملکوت میں آئے، عالم ناسوت میں آئے، پھر اس عالم ناسوت سے پلٹ کر عالم ملکوت کی طرف جائیں گے، عالم جبروت کی طرف جائیں گے، اور عالم لاہوت یعنی اسماء و صفات کی طرف ہم پہنچیں گے۔ خوب یہ اہل معرفت ان دونوں کو یعنی قوس نزول اور قوس صعود کی شکل میں یہ مطالب کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ مطلب روشن ہو گیا تو اب آتے ہیں جو ہے وہ کیا ہے، عالم زر کی طرف، کہ عالم زر کی یہ لوگ کیسے تفسیر کرتے ہیں، کیسے تعویل کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں۔ تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان عوالم میں سے جو 2 عالم ہیں، یعنی عالم لاہوت کہ جس کو عالم اسماء و صفات کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے عالم جبروت، ان 2 عوالم میں حقائق اشیاء بالنحو جام موجود ہیں، وہاں پر تفصیلات نہیں ہیں، وہاں پر کیا ہے، تفصیلات نہیں ہے، بلکہ بالنحو جمعی سارے کے سارے حقائق موجود ہیں۔
کہ اس بناء جمعی کی مثال اگر میں اس دنیا میں دینا چاہوں اور آپ کے ذہنوں کے قریب مطلب کو لانا چاہوں، جس طریقے سے ملکہ ہے، ایک فقیہ ملکہ اجتہاد رکھتا ہے، خوب اس ملکہ اجتہاد میں فقیہ کے پاس بناء جمع تمام کے تمام حقائق موجود ہوتے ہیں، درست آگا۔ اسی طریقے سے یہ جتنے بھی حقائق نیچے والے عوالم میں موجود ہیں، یہ برحال بناء جمع جو ہے وہ کیا ہے، عالم لاہوت یعنی عالم اسماء و صفات اور عالم جبروت میں پائے جاتے ہیں، درست۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آپ نزول تدریجی اور نزول دفعی قرآن سنتے ہیں، اس کی وضاحت بھی اسی طریقے سے ہے، یعنی پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن کو تلقی کیا ہے اور قرآن کو لیا ہے، دو مراحل میں لیا ہے، ایک بناء جمعی اور ایک بناء تفصیلی۔ وہ جو بناء جمعی ہے، قرآن کو لیتا ہے پیغمبر کہاں سے؟ عالم جبروت سے، بلکہ عالم لاہوت سے۔ اس طریقے سے یہ اوپر جو بناء حقائق جمعیہ قلب پیغمبر ختمی مرتبت پر قرآن کا نزول ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نزول دفعی۔ یہ وہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ قدر میں نازل کیا، کہ لیلہ قدر وہی قلب انسان کامل ہے، انسان کامل کا جو قلب ہے، دل ہے، وہ وہی لیلۃ القدر ہے۔ اسی لیلۃ القدر میں ہم نے اس قرآن کو بناء جمعی طریقے سے، بناء جمع ہم نے نازل کیا۔ تو بہرحال حقائق کا، اشیاء کا ایک مرحلہ وجودی، یہ وجود جمعی قرآنی ہے۔ اسی وجود جمعی کو قرآن کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں، قرآنی کے ساتھ بھی تعبیر کرتے ہیں۔ بس یہ دو عوالم کہ عالم لاہوت اور عالم جبروت، یعنی عالم اسماء و صفات اور عالم ملائکہ، درست، یہ کون سے ہیں؟ یہاں پر بناء جمع حقائق موجود ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ آتا ہے عالم ملکوت کا، کہ جسے ہم عالم مثال بھی کہتے ہیں، عالم برزخ بھی کہتے ہیں، لیکن ہم لوگ اکثر طور پر عالم برزخ کا نام سنتے ہیں قوس صعود میں، یعنی دنیا میں انسان آیا، پھر دنیا کے بعد پھر دوبارہ جو مرنے کے بعد پلٹتا ہے، تو مرنے کے بعد جو عالم برزخ میں جاتا ہے، ہمارے ذہنوں میں فقط وہ والا عالم برزخ ہے جو دنیا کے بعد ہے، لیکن عزیز من، عالم برزخ کے دو مرحلے ہیں۔ ایک عالم برزخ یا عالم مثال اس دنیا سے پہلے ہے، کہ جس کو قوس نزول والی صورت میں ہم کہتے ہیں، اور ایک عالم برزخ دنیا کے بعد کا ہے، یعنی دنیا کے بعد جس برزخ اور مثال میں انسان منتقل ہوتا ہے، اس کو بھی عالم برزخ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ عالم برزخ یا عالم مثال یا عالم ملکوت اور اسی طریقے سے عالم ناسوت، یہ دونوں عوالم فرقانی ہیں۔ یہاں پر تفصیلات ہیں کہ بہرحال عالم مثال اور عالم ملکوت میں ایک حد تک تفصیل ہے، ایک طرح کی تفصیل ہے، اور عالم ناسوت کے اندر ایک دوسری طرح کی تفصیل ہے۔ تو دونوں عوالم کے اندر تفصیل پائی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اہل معرفت اور بزرگان یہ جو عالم مثال ہے اور عالم ناسوت ہے، عالم مادہ ہے، ان دونوں عوالم کو کہتے ہیں کہ یہ عوالم فرقانی ہے، درست آگا؟ یہ کون سے عوالم ہیں؟ عوالم فرقانی ہے۔ اچھا، عالم ذر کیا ہے؟ عالم ذر ہمارے اس بیان کے اعتبار سے ان عوالم میں جو قوس نزول کے مرحلے میں، یعنی پہلے عالم اسماء و صفات، اس کے بعد عالم جبروت، اس کے بعد جو عالم ملکوت آتا ہے، یعنی قوس نزول والی صورت میں عالم مثال اور عالم ذر، اس عالم ملکوت کو عالم ذر کہتے ہیں۔ یعنی قوس نزول میں عالم جبروت کے بعد جیسے ہی آپ عالم برزخ میں پہنچتے ہیں، عالم مثال میں پہنچتے ہیں، عالم ملکوت میں پہنچتے ہیں، اسی عالم کو عالم ذر کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ہے عالم ذر۔ پس روشن ہوا، قوس نزول میں جو عالم مثال اور عالم برزخ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عالم ذر کے ساتھ، عالم ذر کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ اچھا، آغاز بحث میں جو میں نے جملات بعض نقل کیے، ان جملات کا بھی معنی ابھی آہستہ آہستہ کسی حد تک ہمارے سامنے روشن ہوتا ہے۔ کیا عرض کیا؟ عالم ذر کے لیے کہا تھا فرقان کثرت،
جو متن قرآن وحدت سے، فرقان کثرت یعنی یہی عالم ملکوت کے اندر، یعنی یہی عالم مثال کے اندر، یہی عالم برزخ کے اندر جو تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں، جو تفصیلاً یہ جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ والے حقائق فرقان کثرت کہلاتے ہیں۔ جو عالم ملکوت میں، عالم مثال میں، عالم برزخ میں یہ جو فرقان کثرت ہے، اس نے کہاں سے جنم لیا ہے، یہ کہاں سے پھوٹا ہے؟ از متن قرآن وحدت۔ وہ جو وجود جمعی تھا اس کا عالم جبروت میں یا اس سے اوپر عالم لاہوت میں، یہ جو فرقان کثرت اس قرآن وحدت سے یعنی عالم جبروت سے یا عالم لاہوت سے یعنی اسماء و صفات سے یہ جو تفصیل پیدا کرتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عالم ذر۔ اچھا، یہ تفصیل پیدا کر رہا ہے کہاں پر؟ دل قلب لیلۃ القدر، یعنی انسان کامل کے قلب میں یہ جو تفصیلات متمثل ہوتی ہیں، روشن ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں، اس کو ہم نے کیا تعبیر کیا؟ عالم مثال کے ساتھ۔ اچھا، میں اپنی بات کو اور زیادہ آپ کے لیے واضح اور روشن کرنے کے لیے تھوڑا سا سہارا لیتا ہوں روایت کا۔ روایت کا سہارا لینا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، روایت کے اندر ہے کہ اتفاق سے یہ روایات آپ کو اصول کافی کے اندر بھی ملے گی، بہار کے اندر بھی موجود ہے، حتیٰ کافی کے اندر بھی موجود ہے۔ اچھا، یہ روایت کیا کہتی ہے؟ یہ روایت یہ کہتی ہے، جو ہے وہ کیا ہے، وہ جو سورہ اعراف کی آیت بیان کی تھی اس کے ذیل میں وارد ہوئی ہے، وہ اصول کافی میں کتاب الایمان والکفر اس کے اندر ہے کہ ان اللہ عز وجل لما اخرج ذریت آدم علیہ السلام من ظہرہ لیأخذ علیہم المیثاق بالربوبیت لہ وبالنبوۃ لکل نبی فکان اول من اخذ له علیہم المیثاق بنبوۃ محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم قال اللہ تعالی لآدم انظر ماذا ترى، کہ یہ روایت خوبصورت روایت ہے کہ اس روایت میں بیان ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے جب اولاد آدم سے، اس کی پشت سے، ان کی پشتوں سے کیا ہے، ان کی تمام اولاد کو باہر نکالا اور ان سے کیا کیا؟ میثاق لیا اپنی ربوبیت کا، اور ہر نبی کی نبوت کا میثاق لیا، اور وہ پہلا بندہ کہ جس کی نبوت کا میثاق لیا گیا وہ حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور پھر اس صورت میں پروردگار عالم نے آدم کو فرمایا انظر ماذا ترى، تو پروردگار عالم نے حضرت آدم کو کہا کہ دیکھ، کیا دیکھتے ہو؟ قال فنظر آدم الى ذریته وهم ذر قد ملأوا السماء، حضرت آدم نے اپنی ذریت کو دیکھا کہ جس ذریت نے آسمان کو پر کیا ہوا ہے، بھر دیا ہوا ہے۔ قال آدم علیہ السلام یا رب ما اکثر ذریتی، خدایا میری ذریت کتنی زیادہ ہے، وَلِأَمْرِ مَا خَلَقْتَهُمْ فَمَا تُرِيدُ مِنْهُمْ بِأَخْذِكَ الْمِيثَاقَ عَلَيْهِمْ، خدایا تو نے ان کو کس چیز کے لیے بنایا ہے، اور یہ جو تو نے ان سے میثاق اخذ کیا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں لیا ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا وقال اللہ تعالی یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میں نے ان کو بنایا ہے تاکہ میری عبادت کریں، مجھ سے شرک نہ کریں، وَيُؤْمِنُونَ بِرُسُلِي وَيَتَّبِعُونَهُمْ، میرے نمائندوں کی، سفیروں کی اتباع کریں، رسولوں کی اتباع کریں، ان پر ایمان لے کر آئے۔ کہ یہ دیکھا آپ نے اصول کافی کے اندر روایت ہے کہ بعض کو تھوڑا سا اس فضا سے باہر نکالنے کے لیے بھی ضروری سمجھ رہا تھا۔ اس روایت پر اگر آپ غور کریں تو پروردگار عالم حضرت آدم کو کیا ہے، اپنی تمام ذریت دکھا رہے ہیں جو ذرات کی شکل میں، ریز شکل میں ہے۔ یہیں سے یہ اہل معرفت یعنی کہ حضرت علامہ حسن زادہ آمولی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس عالم ذر کو ارتباط دے رہے ہیں، کس کے ساتھ ارتباط دے رہے ہیں؟ انسان کامل کے تمثل کے ساتھ، کہ انسان کامل کے سامنے ایک حقیقت مفصلاً روشن ہو رہی ہے
کہ یہاں پر مثال کے طور پر حضرت آدم کو ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم کے سامنے کیا کیا گیا؟ حضرت آدم کے سامنے پروردگار عالم نے اس کی تمام ذریت کو، اس کی جتنی بھی ذریت ہے ذرات کی شکل میں ظاہر کی، تمام اس کی ذریت کو، کہ روایت نے جس کو کہا کہ وہ اس کی اولاد بالکل چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں تھی کہ جس نے آسمان کو پر کیا ہوا تھا. درست ہے، یہ روایت کا جملہ تھا کہ فنظر آدم الی ذریتہ وہم ذر قد ملأوا السماء. تو علامہ حسن زادہ آمولی اس چیز کو فرماتے ہیں کہ یہ جو تمثل تھا حضرت آدم کے لیے، تعبیر یہاں پر اس انسان در عرف عرفان میں یہ ہے علامہ حسن زادہ کی کہ حضرت آدم صفی صلوات اللہ علیہ در یک القاء سبوحی و مشاہدت روحی ذریت خدرہ بصورت انبوء زر مشاہدے کردے است. حضرت آدم نے ایک القاء سبوحی پروردگار عالم کی جانب سے جو ایک توفیق ان کو نصیب ہوتی ہے کہ القاء سبوحی برحال مشاہدہ کرواتا ہے جب پروردگار عالم، کہ جب حضرت آدم کو ایک خاص مشاہدے کے تحت ان کی تمام ذریت کو مختلف ذرات کی شکل میں دکھایا گیا. یہ جو عمل تھا، یہاں پر اس واقعہ شہودی کو عالم کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. از این واقعہ شہودی تعبیر به عالم شده است که عالم زر گویند. اسی واقعہ شہودی کو عالم زر کا نام دیا گیا ہے. اچھا، سوال معمولاً جو یہاں پر اٹھتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو پریشان بھی کرتا ہے، وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بابا ابھی تک وہ موجود ہی نہیں ہوئے تھے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اگر ہمارے آغاز والے آپ نے بیان کو دقت کے ساتھ سنا ہو تو ہم نے عرض کیا کہ جتنے بھی حقائق اور موجودات ہیں ان کے عوالم کے اعتبار سے وجودات ہیں. یعنی ایسے نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جو اس عالم دنیا میں آپ پیدا ہوتے ہیں تو فوراً آپ کو قطم عدم سے، عالم عدم سے اچانک ظاہر کر دیا جاتا ہے. نہ عزیز من، تم مختلف عوالم کے مسافر ہو، بہت سارے عوالم کو طے کر کے آئے ہو تا ان کہ تم یہاں پر اس عالم خرابات میں، اس عالم ناسود کے اندر پہنچے ہو. تم بہت بڑے مسافر ہو، مختلف عوالم کا تو نے سیر کیا ہوا ہے، ان عوالم سے گزر چکے ہو کہ اگر اس وقت بھی تم اپنے قلب سے ان پردے غفلت کو ہٹا دو تو اپنے اس سیر کا بھی تمہیں پتہ چل جائے گا، ان عوالم کا بھی پتہ چل جائے گا، ان عوالم کے سیر کی بھی انسان کو گزارش ہو جائے گی. یہ تو قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے، ان من شیء الا عندنا خزائن، کوئی چیز نہیں ہے مگر اس کے خزائن ہمارے پاس موجود ہیں. ان خزائن کی شکل میں تمام موجودات موجود ہیں. لہٰذا وہ انسان کامل کہ جو لیلۃ القدر ہے، جس کا وجود جمعی ہے، ایسا انسان کامل ہے کہ اس کا قلب وہی وجود جمعی رکھتا ہے. جب وجود جمعی رکھتا ہے، وجود قرآنی رکھتا ہے، تو اس وجود قرآنی کے اعتبار سے تمام حقائق کو بنحو جمع جانتا ہے. اور پروردگار عالم نے ان حقائق جمعیہ کو عالم ملکوت کے اندر تمثل کروا کے تفصیلاً دکھایا تو اس کا نام عالم زر پڑا. یعنی انسان کامل جو اس عالم ناسوت میں موجودات موجود ہونے والے ہیں، جو موجودات موجود ہو چکے ہیں، ان تمام حقائق کو تفصیلاً پروردگار عالم جو قلب انسان کامل پر ظاہر کرتا ہے، ان تمثلات کو، ان ظہورات کو جو قلب انسان کامل پر ہوئے ہیں، عالم زر کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. پس روشن ہوا کہ عالم زر کسے کہتے ہیں. اور یہیں پر خود حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضرت آدم کے لیے تمثل ہوا تھا، خب یہ فقط حضرت آدم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، وَمُشَابِهِ آن برائے نفوس مستعدِ دیگر بخصوص صاحب عصمت نیز روی می آورد. یہ عالم زر کہ جو عالم ملکوت ہے، اس عالم ملکوت کا جلوہ اور تمام موجودات کی تفصیلات جو قلب مبارک انسان کامل پر ظاہر ہوتی ہیں، خود یہ حضرت آدم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے.
جو بندہ بھی اہلیت رکھتا ہے، جو بندہ بھی اس درجے پر پہنچتا ہے، اس کے لیے بھی یہ ساری چیزیں روشن ہوتی ہیں۔ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ائمہ اطہار کہ برحال جو ولی اللہ الاعظم ہیں، جو آیت عظمیٰ ہیں، انسان اکمل ہیں، ان کے لیے بھی یہ ساری چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں یہاں پر ان تمام مطالب کو سمیٹ کر بیان کروں تو اس طریقے سے کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید نے اور روایات آل محمد نے بہت سارے حقائق کو تمثیل کی شکل میں بیان کیا ہے، اور ہمارے آج کے اس بیان سے آپ کو تمثیل کا معنی بھی سمجھ میں آئے گا کہ تمثیل سے کیا کہتے ہیں اہل معرفت۔ مثلا جیسے بارہا میں نے عرض بھی کیا ہے مختلف مباحث میں کہ مرحوم علامہ طباطبائی اور اہل معرفت جتنے بھی ہیں وہ سارے لوگ کہتے ہیں یہ جو قرآن مجید میں حضرت آدم علی نبینا و علیہ و علیہ السلام کا قصہ ذکر ہوا ہے، یہ حضرت آدم کا قصہ، یہ جنت کا قصہ، یہ جتنے بھی قصص آپ قرآن مجید کے اندر سنتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں یہ جو حضرت آدم کا قصہ، حضرت آدم کو مثلا ملائکہ کا سجدہ کرنا، ملائکہ کی اطاعت، ابلیس کا تمرد کرنا، حضرت آدم کا اس جنت میں جانا، پھر اس شجرے کے قریب جانا، پھر حضرت آدم کا زمینی بننا، یہ سارے کا سارا قصہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمثیل تکوینی ہے، نہ کہ قضیۃ فی الواقعہ، ایک زمانی قصہ نہیں ہے کہ کسی زمانے میں یہ اس طریقے کا ایک واقعہ رونما ہو جس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہو، نہ، یہ تمثل تکوینی ہے، تمثیل تکوینی ہے، روابط تکوینی کو، روابط حقیقی کو ایک مثال کی شکل میں بیان کیا گیا ہے کہ برحال اس نظریے کے حامی اہل معرفت تو کلن ہے، اور مفسرین میں سے بھی مثلا شیخ محمد عبدہ، آپ تفسیر المنار کو اٹھا کر دیکھیں، وہ اسی طرف جاتے ہیں، اور ہمارے مفسرین میں مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے پہلے صاحب تفسیر بیان و سعادہ مرحوم گناہ آبادی کے بزرگان اہل معرفت میں سے، وہ بھی اس کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ تمثیل تکوینی ہے۔ تمثیل تکوینی کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک بناوٹی چیز نعوذ باللہ اپنی طرف سے ایک مثال کو گھڑ دیا گیا، نہ نہ نہ، تمثیل تکوینی کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز کہ جس کے اندر روابط حقیقی کو ذکر کرتے ہیں۔ مثال دوں، میں آپ کو مثال دوں، مثلا یہ جو قرآن مجید میں آپ سورہ حشر میں پڑھتے ہیں، وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ خب یہ جو پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم قرآن کو اگر پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ یعنی واقعا اسی طریقے سے کہ یہ قرآن قضیۃ فی الواقعہ، یعنی ایک کتاب کو اٹھا کر اگر ایسے پہاڑ پر رکھتے ہیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں پروردگار عالم اس آیے کریمہ میں؟ خب یہاں پر بھی کہتے ہیں تمثیل تکوینی ہے، جس طریقے سے وہ مشہور آیے کریمہ انا عرضنا الامانت، کہ ہم نے جو ہے وہ کہ امانت کو پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمین پر عرضہ کیا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ ڈر گئے، انہوں نے خشیت اختیار کی، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، پھر اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ خب وہاں پر آپ کیا مراد لیتے؟ عرض امانت سے کیا؟ یعنی واقعا ایک امانت کا تھیلا تھا جو زمین کے سامنے رکھا گیا، اس نے کہا میں نہیں اٹھا سکتی، آسمانوں کے سامنے رکھا گیا، آسمانوں نے کہا اس تھیلے کو ہم نہیں اٹھا سکتے، یا پہاڑوں کو کہا گیا، پہاڑوں نے کہا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ آیا اس طریقے سے جیسے آپ سمجھتے ہیں۔ یا مثلا اصول کافی کے اندر روایت ہے کہ پہلے کتاب عقل و جال میں ہی روایت ہے کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ و علیہ السلام کے پاس جبرائیل آتا ہے، چند چیزیں لے کر آتا ہے، خوب ایک دین ہے، ایک حیا ہے، مثلا اسی طریقے سے عقل ہے، اس قسم کی چیزیں حضرت آدم کے سامنے لے کر آتا ہے، اور حضرت آدم کو کہتا ہے کہ آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو لیں، آپ دین لیں یا حیا لیں یا عقل لیں، کیا لیں گے؟ تو حضرت آدم وہاں پر جو ہے وہ کہ عقل کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب جب عقل کا انتخاب کرتے ہیں تو جبرائیل وہ فرشتہ دین اور مثلا حیا کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ واپس پلٹو، تو دین اور حیا واپس پلٹنے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں کہا ہے کہ جہاں پر یہ عقل موجود ہو تم لوگوں نے وہاں پر رہنا ہے۔
تو عزیز من یہ جو روایت ہے مثلا یہ روایت بھی اسی تمثیل تکوینی کو بیان کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی واقعا اس طریقے سے حضرت آدم کے ساتھ سامنے تین جو ہے ڈبے لائے گئے تھے کہ ایک میں عقل بند ہے، دوسری میں دین ہے، تیسری میں حیا ہے، اس طریقے سے، یا نہ روابط حقیقی کو، تکوینی حقائق کو اس مثال کی شکل میں بیان کیا جا رہا ہے. یعنی تکوینی طور پر واقعاً اگر ایک انسان مرحلے عقل پر فائز ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے جو ہے وہ کہ دین دور چلا جائے، ہو نہیں سکتا کہ اس سے مثلا حیات دور چلا جائے. ان حقائق تکوینیہ کو ذکر کیا جاتا ہے. یا مثلا وہاں پر جو کہا انا اردنا الامانت، وہ جو امانت، وہ جو استعداد، وہ جو ولایت الہیہ کی استعداد ہے، اس کو جو ہے وہ کہ زمینوں، آسمانوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا گیا. یعنی کہا گیا کہ تم لوگوں میں استعداد ہے اس ولایت الہیہ کو اٹھانے کی، اس جامعیت کی تم لوگوں میں صلاحیت ہے. انہوں نے کہا کہ نہ، ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ جو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اسی طریقے سے نزول قرآن ہے، یعنی ایک تمثیل تکوینی ہے. اسی طریقے سے یہ جو عالم زر کا قصہ ہے، مرحوم علامہ حسن زادہ آمولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی جو قصہ ہے نا پورا، اگر حقیقت پوچھیں تو یہ قصہ بھی اسی طریقے سے ایک تمثیل تکوینی ہے، حقائق کا تمثل ہے، حقائق کا تمثل ہے جو انسان کامل کے لیے ہوا ہے. وہ جو جمعی طریقے سے حقائق عالم جبروت اور عالم لاہوت کے اندر موجود ہے، اگر قلب انسان پاک اور صاف ہو جائے تو پروردگار عالم اس قلب پر ان حقائق کو مفصلاً و تفصیلاً ظاہر کرتا ہے. خوب یہ تقریباً عالم زر کے بارے میں جو نکات اور تفصیلات تھیں، فتلخص، تمام باتوں کا خلاصہ اگر میں کروں تو عزیز من، اولاً وجودی اعتبار سے اگر آپ عالم زر کو دیکھنا چاہیں تو اس کی تطبیق ہوتی ہے قوس نزولی میں جو عالم ملکوت یا عالم مثال اور عالم برزخ ہے، اس پر تطبیق ہوتی ہے اس کی. اگر معرفتی اعتبار سے آپ اس عالم زر کو دیکھنا چاہیں تو معرفتی اعتبار سے قلب انسان کامل پر جو حقائق جمعی کا تمثل تفصیلی طریقے سے ہوتا ہے، اس کو عالم زر کہتے ہیں. بس عالم زر کو ہم ہستی شناسانہ وجودی اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو اس کی تطبیق عالم ملکوت پر ہو رہی ہے، اور معرفت شناسانہ دیکھنا چاہیں، معرفت کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں تو وہ جو عارف اور حجت خدا اور جو انسان کامل ہے، اس کے قلب پر جو تفصیلی طریقے سے ان موجودات کا تمثل ہوتا ہے، اس کو عالم زر کہتے ہیں. اگر ہمارے اس بیان کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھ لیا تو بہت ساری روایات کو آرام سے سمجھ سکتے ہیں، اور بہت سارے اہل معرفت کے جو بیانات ہیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عالم زر ابھی بھی موجود ہے، تو درست ہے. واقعا یہ جو آپ حضرت آیت اللہ العظمیٰ مفسر کبیر حکیم الہی جوادی آمولی حفظہ اللہ سے سنتے ہیں کہ عالم زر ابھی بھی موجود ہے، یہ وعدہ ابھی بھی لیا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، عالم زر ابھی بھی موجود ہے. آج بھی انسان اگر اپنے قلب سے غفلت کے پردوں کو ہٹائے تو اپنے اس میثاق کا مشاہدہ کر سکتا ہے، بالکل مشاہدہ کر سکتا ہے، اسی عالم زر کو دیکھا جا سکتا ہے. خود ان تمام چیزوں کی حقیقت ہمارے سامنے روشن ہو جاتی ہے کہ بس عالم زر پر ایک مرتبہ وجودی طریقے سے نگاہ کر سکتے ہیں اور ایک مرتبہ معرفتی طریقے سے نگاہ کر سکتے ہیں. وجودی طریقے سے اس کی تطبیق عالم ملکوت پر ہوتی ہے، اور معرفتی طریقے سے اس کی جو تطبیق ہے وہ انسان کامل، حالانکہ کہ انسان کامل کے قلب پر تو قطعاً ایسے ہوتا ہے، لیکن دوسرا بندہ بھی جو اپنے قلب کو اتنا صاف و شفاف کرے، وہاں پر یہ چیز ظاہر ہو سکتی ہے. ان تمام بیانات کو آپ نے سن لیا. ایک مرتبہ پھر میں آخر میں علامہ کی عبارت جو انسان در عرف عرفان ہے، ان تمام تفصیلات کے بعد میں صرف اس کا ترجمہ کر لوں کہ یہاں پر فرماتے ہیں عالم زر چنان کہ از روایات آن با تأیید و تسدید روایات دیگر، عالم زر جس طریقے سے کہ روایات سے کہ بعض اور روایات بھی ان کی تأیید بھی کرتی ہے،
تقویت بھی کرتی ہیں، وہ اصول براہین عقلیہ، اور جو براہین عقلیہ سے سمجھنے آنے والے اصول ہیں، ان تمام سے جو چیز مستفاد ہے وہ یہ ہے عالم ذر کی تعریف۔ عالم ذر عبارت ہے، عالم ذر نام ہے کس کا؟ از فرقان کثرت، از متن قرآن وحدت، در قلب لیلۃ القدر۔ تو یہاں پر عالم ذر کا معرفتی جنبے کے اعتبار سے معنی کرتے ہیں، یعنی وہ جو فرقان کثرت ہے، وہ جو تمثلات جو ہے وہ کیا تفصیلی ہیں کہ جو پھوٹتے ہیں قرآن وحدت سے، یعنی ان کے وجود جمعی سے، وجود جمعی سے یہ جو تفصیلات پھوٹتی ہیں، در قلب لیلۃ القدر، لیلۃ القدر یعنی وہی انسان کامل کے قلب پر یہ جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، یہ عالم ذر ہے۔ کہ انہوں نے عالم ذر کا معنی معرفتی انداز سے کیا، یعنی غور کرو کہ پھر آگے چل کر پھر تھوڑی سی توضیح دیتے ہیں۔ بیانش این است کے عارف کامل در ہر مرتبه از عالم ہم قبل آن را می خواند و ہم بعد آن را می داند۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جو عارف کامل ہے، انسان کامل ہے، عارف کامل ہے، وہ عالم کے مرتبے میں کسی بھی مرتبے پر اگر اس کی توجہ دلائے تو وہ اس مرتبے سے پہلے جو اس عالم کے مراتب ہیں ان کو بھی پڑھ چکا ہے، ان کو بھی جانتا ہے، اور اس مرتبے کے بعد والے جو اس کے مراحل آنے والے ان کو بھی جانتا ہے۔ خوب یہ جو بیانات ہمارے آپ ممبروں سے بعض ذاکروں سے سنتے ہیں کہ امیر المؤمنین ولادت جیسے ہی ہوتی ہے رسول اللہ کے ہاتھوں پر آتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ کیا لوح محفوظ کی تلاوت کرتے ہیں، خوب اس کا معنی بھی یہ ہے کہ لوح محفوظ کی، کیونکہ یہ انسان کامل ہے، اس مرحلے سے پہلے والے جتنے بھی عوالم ہیں، جتنے بھی وجودات جمعیہ ہیں، ان سے وہ آشنا ہے، ان کو وہ جانتا ہے، لہذا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ خوب اما قبل را برای ان کے قرآن اس یعنی جمع و متن ما بعدش است و اما بعد را برای ان کے فرقان است یعنی شرح و تفصیل ما قبلش است۔ خوب وہ آغا پہلے والے مراحل کو جانتا ہے کیونکہ اس کا وجود خود وجود قرآنی ہے، کیونکہ انسان کامل کے اندر جامعیت پائی جاتی ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یہ جو عوالم ہم نے جدا طریقے سے آپ کو 4 قسموں میں بیان کیے ہیں نا، عالم لاہوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم ناسوت ہے۔ انسان کامل ایک ایسی حقیقت ہے کہ یہ جو چاروں عالم جداگانہ تفصیلی طریقے سے موجود ہیں، وہ اس اکیلے کے وجود میں سارے کے سارے وہ عوالم موجود ہیں۔ یعنی انسان کامل کے وجود میں خود عالم لاہوت بھی ہے، انسان کامل کے وجود میں عالم جبروت بھی ہے، انسان کامل کے وجود میں عالم ملکوت بھی ہے، انسان کامل کے وجود میں عالم ناسوت بھی ہے۔ اور اہل معرفت کہتے ہیں یہی معنی بنتا ہے اس آیہ کریمہ کا، سورہ یاسین کا، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ہر شے کو ہم نے احصا کر رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے اس انسان کامل کے اندر، یعنی اس کے اندر یہ جامعیت پائی جاتی ہے۔ خوب کے روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ روایات دیکھیں تفسیر قمی وغیرہ میں اس سورہ یاسین کی آیت کے ذیل میں آپ کو روایات سے بھی پتہ چلے گا کہ امام مبین یعنی وہ جو ہے وہ کیا انسان کامل۔ خوب تو پس انسان کامل خود قرآن بھی ہے اور انسان کامل خود فرقان بھی ہے، تو اس اعتبار سے انسان کامل کے قلب پر وہ جو متن قرآن وحدت سے نکل کر فرقان کثرات کا تمثل ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عالم ذر۔ خوب یہ مختصر سا بیان تھا کہ انشاءاللہ اگر اہل ذوق ہیں اور دقت کے ساتھ اس بیان کو تھوڑا سا دنبال کریں اور اس پر توجہ کریں تو بہت سارے حقائق آپ کے سامنے منکشف ہو جائیں گے، بہت سارے حقائق ہمارے سامنے روشن ہو جائیں گے کہ پروردگار عالم آپ کو اور ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے قلب سے، اپنے دل سے یہ جو زنگار غفلت ہے، یہ جو غفلات کے گرد و غبار پڑے ہوئے ہیں، خوب ان کو ہٹانے کی توفیق عنایت فرمائے کہ انشاءاللہ خداوند منان اس ماہ مبارک رمضان میں ہم لوگوں کو یہ توفیق دے کہ اس
قرآن وحدت کی طرف، عالم جامع کی طرف اپنے رخ کو پھیریں۔ صلی اللہ علی محمد